بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ اعمال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے دو پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں سے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گی۔ غنی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار نشانیاں منافق کی ہیں: امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، وعدہ توڑنا اور لڑائی میں گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنا اسلام عمدہ بنا لے، نفاق سے پاک کر لے، تو اس کے ہر نیک عمل پر 10 سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے، اور برے عمل پر صرف اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا وہ کرتا ہے۔ پریشان ہو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ اگر کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترجمہ، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہیں نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق اور مدد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو۔ استغفر اللہ۔ استغفار کا معنی، جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں یعنی استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ میری اس گناہ پر پردہ ڈال دے، اور دوسرا یہ کہ ایسا درگزر کر کے مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھے نہ ہی کوئی سزا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ بندے پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی جو کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے رضیت باللہ بالاسلام ودینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب میں امن رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت کی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورہ تبارک الذی بیدہ